اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل کو بیان کیا ہے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بھی ہمت کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس بیماری میں اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور وہ ہے تو حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ، لیکن اس لیے بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطرتی طور پر ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں ان کے کلچر کو آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنی زوجہ سے ہم بستری کرے گا، یہ بیماری بھی ہے اور گندگی بھی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطرتی راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری زوجات ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے سے انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش پوری کرنا یہ حرام ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں، پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن لڑکا چونکہ کافی گندا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی میں بری خواہش ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے اپنی بیوی کو کیسے مجبور کر سکتا ہوں غیر فطرتی طور پر۔ وہ مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہوتی یا نیک نہ ہو، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ طلاق نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطرتی طریقوں کو آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطرتی راستہ اختیار کرتا ہے تو آخرت میں عذاب کا، بعد میں پہلے دنیا کا عذاب بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر اس کو لذت کبھی فطرت میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو جو راستہ اللہ پاک نے رکھا ہے اس میں اس کو کبھی لذت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی بھی ساری کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جاتی ہے اس کی فطرت بھی اور زندگی دونوں خراب ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھی کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، گدھے نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز میں تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں۔ ہم تو پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے کلچر کو دیکھ دیکھ کر کے ہم ایسے درندے بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا وبال ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطرتی طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور بیوی ساتھ نہیں دیتی تو اس کو طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو غیر فطرتی طور پر مجبور کرتا ہے تو عورت راضی نہیں ہوتی، تو مرد یہ دھمکی دیتا ہے کہ میری خواہش تم سے پوری ہوتی نہیں ہے تو میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کر منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی لکھی ہے تو مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہیں، کہ
دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کی دعا نہ رکھی ہو۔ اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطرتی کام کی کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائیں، ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، اس چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بہت آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک گلاس پی کے ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، بہترین علاج یہ ہے کہ چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا تو کتنے دن تڑپے گا؟ کتنے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پہ آ جائیں تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو لت پڑی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ پاک اس سے یہ عادت چھڑا دیں گے۔ اگر نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع اگر ہوگی تو پھر آخرت کا عذاب میرے بھائیو بہت زیادہ سخت ہے۔ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے تو ہم اس کے چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اگر تم کام کرو تو بھی برے نہیں ہو۔ برائی کا کام کرنے کو آپ برا نہیں سمجھتے ہو، اور برائی کے خلاف اگر بولے تو وہ برا ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہاں وہاں میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کر کے ان لوگوں کو دین پہ لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ جانے کے، دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیے۔ اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا برس پھل گئے ہیں، آپ بتائیں کہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے ہاں بیماری ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے، جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، اور ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے جراثیم پیدا ہوئے ہیں، اور اتنا خطرناک ہے، ایسے پھیل رہا ہے۔ افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانین آرمی افغانستان میں آئی ہے تو افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ ان کے لیے زنا اتنا سستا ہے، اتنا سستا ہے ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی جب ایسا انسان گندا بن جائے تو پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے رکھتے ہیں۔ پہلے تو دنیا میں ہی اللہ پاک اس کے وجود کو کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑیں گے، کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگ جائے گی، اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر آخرت میں اس کے لیے بہت شدید عذاب تیار ہے، بہت شدید عذاب تیار ہے۔ اپنے آپ کو ان گندیوں سے بچانا چلے، حلال میں ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حلال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکیزہ لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے، ہمیں ان میں شمار فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا